الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی پچھلے درس کا حصہ ہے اور اسی باب کا جو احادیث کا ترجمہ رہتا ہے، یہ جو رہ گیا ہے اسی کا ترجمہ کریں گے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سلیم عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حمار، کہ گدے پر سوار تھے، یقال له غفیر، اور اس گدے کا نام غفیر تھا۔ قال عربی کہتے ہیں فقال یا معاذ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ، تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ آپ کو پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے۔ قال قلت، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وحق العباد علی اللہ عز وجل، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب، کہ اللہ رب العزت عذاب نہ دے من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو کسی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے۔ قال ربی، حضرت معاذ کہتے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا اللہ کے رسول افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دو؟ قال فرمایا لا تبشرهم، آپ خوشخبری مت دینا ان کو، فیتکلوا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي حسين والاشعث بن سليم انهما سمعا اسود بن هلال، ان دونوں نے اسود بن ہلال سے سنا، قال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد قال اللہ ورسولہ عالم۔ یہ بھی بالکل پچھلے حدیثوں کی طرح وہی روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس لیے صرف اس کا عربی ہی میں ترجمہ کروں گا۔ قال اللہ ورسولہ عالم قال ان یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیء، کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور ولا یشرک بہ شیء، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو نہ ٹھہرایا جائے۔ قال فرمایا نبی علیہ السلام نے اتدری، کہ آپ جانتے ہیں ما حقہم علیہ، کہ ان کا کیا حق ہے اللہ پر، اذا فعلوا ذلک، جب وہ یہ کام کر لے۔ فقال، حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یعذبہم، کہ اللہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ ان کو عذاب نہ دے۔ وبہ قال حدثنا القاسم بن زکریا حدثنا حسین عن زائدة عن ابی حسین عن الاسود بن ہلال قال سمعت معاذا یقول دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ فرماتے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بلایا، فاجبتہ، تو میں نے ان کو جواب دیا۔ فقال، آپ نے فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی الناس، نحو حدیثہم۔ وبہ قال حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا عمر بن یونس الحنفی قال حدثنا اکرمۃ بن عمر قال حدثنی ابو کثیر قال حدثنی ابو ہریرہ قال کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم بیٹھے تھے ارد گرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، معنا ابو بکر و عمر فی نفر، اور ہمارے ساتھ جماعت میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، تو اچانک نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہمارے سامنے سے، فابطأ علینا، اور دیر کر دیا ہم پر، وخشینا، اور ہمیں ڈر لگا، ان یقتطع دوننا، کہ کہیں ہمارے علاوہ کسی نے تکلیف نہ پہنچایا ہو، یعنی تکلیف نہ پہنچایا ہو۔ وفزعنا، اور ہم ڈر گئے، فقمنا، اور کھڑے ہو گئے، فکنت اول من فزع، تو سب سے پہلے میں تھا جو گھبرایا، فخرجت، میں نکلا، ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تلاش کر رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حتی اتیت، یہاں تک کہ میں آیا، حائطا للانصار لبنی النجار، تو میں ایک بنی نجار کا ایک دیوار باغ میں جو دیوار تھا اس کی طرف آیا، فدرت بھی، بس میں نے
میں پھرا اس میں، حل اجد لہ بابن کہ میں کیا اس کا دروازہ پا لیتا ہوں، فلم اجد تو میرا نہیں پایا، فاذا ربیع وہ تو اچانک ایک کالا یعنی ایک نالا داخل ہو رہا تھا، یدخل فی جوف خائط من بئر خارجۃ جو باغ کے درمیان تھا، باہر کنویں کا، والربیع الجدول اور کھالا تنگ تھا یعنی جو سوراخ تھا وہ تنگ تھا، فاختفضت تو میں لومڑی کی طرح ہو کر فدخلت داخل ہوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، فقال نبی ابو ہریرہ فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا آپ ابو ہریرہ ہے؟ فقلت میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، قال ما شأنک کیا حال ہے؟ قلت میں نے کہا کنت بین اظہرنا کہ آپ تو ہمارے سامنے تھے، فقمت اچانک آپ کھڑے ہوئے، فابطأت علینا پھر آپ دیر کر دیا آپ نے ہم پر، فخشینا اور ہم ڈر گئے، ان تقطع دوننا کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے یعنی کہ جو ہمارے علاوہ، ففزعنا بس ہم ڈر گئے اور گھبرا گئے، فکنت اول من فزع تو سب سے پہلے میں تھا جو گھبرایا، فاتیت هذا الخیط میں اس باغ میں آیا، فاختفضت تو میں ایسے داخل ہوا کما یختفز الثعلب جیسے کہ داخل ہوتی ہے لومڑی، وہؤلاء الناس ورائی اور یہ لوگ میرے پیچھے ہیں، فقال یا ابا ہریرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، واعطانی نعلیہ اور آپ نے مجھے اپنے نعلین مبارک دی، قال اور فرمایا اذهب اب چلے جائے بنعلی ہاتین ان میرے دو ان جوتوں کے ساتھ، فمن لقیت من وراء هذا الخیط جو شخص بھی اس دیوار کے پیچھے سے آپ کے ساتھ ملاقات کرے، یشہد اللہ الہ الا اللہ اور یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مستقنا بہا قلب ہو اور اس پر اس کا دل مطمئن ہو، فبشرہ بالجنت تو خوشخبری دینا اس کو جنت کی، فکان اول من لقیت عمر تو سب سے پہلے بندہ جس سے ملاقات کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فقال حضرت عمر نے پوچھا ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ اے ابا ہریرہ یہ نعلین کس کے ہیں؟ فقلت میں نے کہا ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک ہیں، بعثنی بہما اور آپ نے مجھے بھیجا ان دونوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، من لقیت کہ جو شخص جس شخص کے ساتھ میں ملاقات کرو، یشہد اور وہ یہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ مستقنا بہا قلب ہو کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو اور یقین کرے، بشرت ہو بالجنت تو میں جنت کی خوشخبری اس کو دو، فضرب عمر بیدہ بین ثدییہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میرے پستانوں کے درمیان مارا، فخررت لستی تو میں نے سرین کے بل گر پڑا، فقال اور کہا ارجع واپس لوٹ یا ابا ہریرہ، فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف واپس آیا، فاجہشت بکاء تو میں رونے کے قریب تھا، ورکبنی عمر اور عمر میرے پیچھے سوار تھے یعنی وہ میرے پیچھے آ رہے تھے، فاذا ہوا علی اثری اور وہ میرے اچانک آپ نے میرے پیچھے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک یا ابا ہریرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا اے ابا ہریرہ؟ قلت میں نے کہا لقیت عمر حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، فاخبرتہ بالذی بعثتنی بہ تو میں نے ان کو وہ خبر دی جس کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا تھا، فضرب بین ثدییہ ضربۃ تو اس نے مجھے مارا پستانوں کے درمیان، تو میں خررت لستیہ تو میں سرین کے بل گر پڑا، قال اور کہا ارجع واپس لوٹ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر ما حملک علی ما فعلت کہ تجھے کس چیز نے ابھارا اس پر جو تو نے یہ عمل کیا، قال حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بے ابی انت و امی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابعثت ابا ہریرہ بنعلیک من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنت کہ کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا تھا اپنے نعلین مبارک دے کر کہ جس شخص کے ساتھ آپ ملاقات کرے، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس پر اس کا دل یقین کرنے والا ہو تو آپ اس کو خوشخبری دے جنت کی، قال نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم جی ہاں میں نے بھیجا تھا، قال حضرت عمر نے عرض کیا فلا تفعل کہ آپ ایسا نہ کیجیے، فإنی اخشى ان يتكل الناس علیہا آپ ایسا نہ کرے
ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ اس پر بھروسہ کریں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ پھر لوگ اس پر بھروسہ کریں گے۔ فخلہم، آپ ان کو چھوڑ دے، یعملون، کہ وہ یہ اعمال نہ کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا بس چلے جاؤ، یعنی ان کو چھوڑ دو۔ ابھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ بن جبل ردیفه، آپ علی الرحل ایک سواری پر نبی علیہ السلام کے ردیف تھے۔ قال یا معاذ، قال لبیک رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک رسول اللہ وسعدیک، قال ما من عبد، کوئی مومن بندہ نہیں، یشہد جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ رب العزت اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ قال یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، افلا اخبر بہا، تو آیا میں ان کو اس کے خبر نہ دو اس کا، فیستبشروا، تاکہ وہ خوشخبری پائے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن، پھر تو یتکلوا، یہ بھروسہ کر لیں گے۔ فاخبر بها معاذ عند موته تعصما، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ سے بچتے ہوئے اس کی خبر دی۔ ابھی قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا سلیمان یعنی بن مغیرۃ قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک قال حدثني محمود بن ربیع عن اتبان بن مالک قال قدمت المدینہ فلقیت اتبان فقلت حدیث بلغنی عنک، کہ مجھے حدیث پہنچی آپ سے، آپ کے واسطے سے۔ قال اصابنی فی بصری، تو فرمایا کہ میرے آنکھ میں کچھ تکلیف ہو گئی، بہت صحیح کچھ تکلیف ہو گئی۔ فبعثت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے الی رسول وسلم، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قاصد بھیجا، انی احب ان تأتینی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، فتصلی فی منزلی، آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں، فاتخذہ مصلی، تاکہ میں بنا لوں اس کو نماز کی جگہ۔ قال، نبی کہتے ہیں فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ومن شاء اللہ من اصحابی، اور جتنے اللہ جو چاہا اللہ نے آپ کے اصحاب میں سے وہ بھی آئے، فدخل، آپ داخل ہوئے، وہو یصلی فی منزلی، اور آپ میرے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، واصحابہ، اور آپ کے ساتھی یتحدثون بینہم، آپس میں باتیں کر رہے تھے، ثم اسندوا عظم ذلک وکبرہ، اور پھر انہوں نے نسبت کی بڑائی اور تکبر کی، الی مالک بن دخشم، مالک بن دخشم کی طرف، قالوا، انہوں نے کہا، ودو، کہ ان کی خواہش ہے کہ انہ دعا علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرے، فہلک، اور ہلاک ہو جائے، ودو یا انہ اصابہ شر، یہ چاہتے تھے کہ ان کو یعنی تکلیف پہنچے۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے جب نماز مکمل کی، وقال، اور فرمایا، الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کے رسول ہوں؟ قال، انہوں نے کہا، انہ یقول ذلک، کہ وہ یہ تو کہتا ہے، وما هو فی قلبہ، لیکن یہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ قال، لا یشہد احد ان لا الہ الا اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں گواہی دیتا کوئی ایک شخص اس بات کے کہ نہیں معبود اللہ کے علاوہ، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اگر کوئی یہ گواہی نہیں دیتا، فیدخل النار، تو یہ جہنم میں داخل ہوگا، او تطعمہ، یا اس کو آگ کھائے گا۔ قال انس، حضرت انس نے فرمایا، فاعجبنی ھذا الحدیث، تو یہ حدیث اس حدیث نے مجھے تعجب میں ڈالا، فقلت لابنی، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا، اکتبہ فکتبہ، کہ اس کو لکھو، تو انہوں نے لکھ لیا۔ ابھی قال حدثني ابو بکر بن نافع عبدی قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد حدثنا ثابت عن انس قال حدثني اتبان بن مالک انه عمی فارسل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ انہ عمیہ، جو میرے چچا ہے، فارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پیغام بھیجا نبی علیہ السلام کی طرف، فقال، اور عرض کیا، تعال، آپ تشریف لائیے، فخذت لی مسجد، اور مقرر کر دے میرے لیے سجدہ گاہ، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاء قومہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی قوم بھی، ونوعت رجل منہم، اور تذکرہ کیا گیا ایک آدمی کا، یقال له مالک بن دخشم، جس کو مالک بن دخشم سے پکارا جاتا ہے، ثم ذکرنا حدیث سلیمان بن
مغیرہ تھا۔ پھر آگے جو سلیمان بن مغیرہ کی روایت ابھی گزر گئی، پھر آگے جو حدیث ہے وہ اس طرح بیان کی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ طویل باب تھا جس میں تقریباً 15 احادیث مذکور ہیں۔ یہ باب صرف ان کا جو ترجمہ ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تشریح بھی بہت لمبی ہے، وہ بھی 2 حصوں پر تقسیم ہوگی۔ اس میں یہی بیان کیا گیا کہ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ کہیں تو یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور ان کا برحق عقیدہ یہ ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ ہاں اگر اس نے گناہ کیا ہو تو گناہ کے بقدر وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا، یعنی ہمیشہ جہنت میں نہیں رہے گا۔ جس طرح کہ معتزلہ اور خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص مرتکب کبیرہ ہو، خوارج کہتے یہ کافر ہوگا، اسلام سے خارج ہو گیا، اور معتزلہ کہتے کہ یہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا اور کفر میں نہیں گیا۔ البتہ اسلام، کفر اور ایمان کے درمیان ایک اور مرتبہ ہے جس کو بین المنزلتین کہتے ہیں، یعنی فسق، کہ یہ فاسق ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مخلد فی النار ہی ہوگا، یعنی ہمیشہ مرتکب کبیرہ کا شخص وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوگا، جنت میں کبھی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ ہے کہ گناہگار اگر ہو تو یہ جہنم میں جائے گا، لیکن جو شخص لا الہ الا اللہ یعنی نفس ایمان اس میں ہو، ذرہ برابر ایمان بھی ہو، ایک نہ ایک دن یہ جنت میں جائے گا، یعنی یہ کافر نہیں ہوگا، اگرچہ مرتکب کبیرہ ہوگا تو گناہ کے بقدر۔ اگر اس نے دنیا ہی میں توبہ کر لی تو معاف ہو گیا، لیکن اگر گناہ کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو یہ بھی مشیت ازدے یعنی مشیت الہی کے حوالے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتے، اور اگر اللہ نے چاہا تو گناہ کے بقدر جہنم میں ڈالے گا، اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس باب کی تشریح کریں گے، اور اس کی تشریح بھی تفصیلی ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور آپ سے دعا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ پچھلے دروس اور آئندہ جو دروس آ رہے ہیں یہ مکمل دروس آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو مسائل بھی ملیں گے۔ جزاکم اللہ۔